بلال بھائی اتنے سارے جزئیات جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں کو دیکھا یوں بھی ہوا یہ اتنی تیزی کے ساتھ اگر بندہ سفر کرے تو اتنی ڈیٹیل سمجھ تو نہیں آ پاتی، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات نے ایک بہت اچھی اور جامع گفتگو فرمائی ہے مشاہدات معراج کے حوالے سے۔ دراصل جب انسان سفر کرتا ہے جی تو سفر کے اندر اس کا مقصد اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ گرد و پیش کے ماحول اور حالات سے اس کو کوئی خاص سروکار نہیں ہوتی۔ اتفاقاً جو چیز نوٹس میں آ جائے اور ذہن میں رہ جائے، بعد کے لیے یاد بن جائے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معراج کروائی، یہ سفر سے کہیں بڑھ کر ایک سیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیر یاد رکھیے گا کہ سفر سے قدرے مختلف ہوتا ہے کہ سیر کے اندر انسان ہر چیز کا ایک گہرا مشاہدہ کرتا ہے، چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، ان سے بعد میں نتائج نکالتا ہے، اور وہ انسان کی میموری کا ایک بہت بڑا حصہ بعد میں جا کر بن جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کروائی، یہ خوبصورت سیر کروائی اور بے مثال و با کمال سیر کروائی کہ جس سیر کا حصہ کسی کو بھی نصیب نہ ہو سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بے مثال معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور جب آپ نے اتنی ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا تو چونکہ سیر تھی تو آپ نے ہر چیز کو بغور اس کا معائنہ کیا، مشاہدہ کیا۔ اب اس مشاہدے کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ سیر ہم نے بھی کی ہوں گی، ٹریول ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر اور آپ کا مشاہدہ اور ہماری سیر اور ہمارے مشاہدے میں کیا فرق ہے؟ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیر کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں بیان فرمایا، وہ یوں تھا، سبحان الذی اسریٰ، سبحان، یعنی وہ معجزہ کہ جس کو بیان کرنے سے پہلے رب نے خود سبحان اللہ فرمایا، کہ پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے والے اور یہ سوچنے والے کہ یہ کیسے پوسیبل ہو گیا، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معراج کرنے والی ذات اگر مصطفیٰ کی تھی تو کروانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان اللہ، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یہاں پر ایک میں یہ اصول بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کائنات کے اندر ہونے والے واقعات اور عقلی بنیادوں پر ہمارے بنائے ہوئے اصول، دونوں کے حوالے سے ضابطہ یہ ہے کہ کائنات میں جو واقعات رونما ہو جائیں، ان واقعات کو دیکھ کر ان کی روشنی میں اصول بنائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عقلی بنیادوں پر پہلے کچھ اصول مرتب کر لیں اور اس کے بعد کائنات میں ہونے والے واقعات کو آپ چھانتے پھریں اور ان کی تحقیقات کریں۔ صحیح۔ جبکہ آج کے دور میں جو موسٹلی جو ہوتا ہے، جو لوگ ریشنلسٹ کہلاتے ہیں، جو باقاعدہ عقلیات پر پسند ہوتے ہیں، وہ پہلے اصول ترتیب دے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ مذہبی یا غیر مذہبی تاریخ کے اندر ہونے والے واقعات کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک بالکل غلط طریقہ ہے۔ کبھی کبھار مروڑ تروڑ کے اپنے اصول کے اندر، ایسا ہی ہے کہ وہ معذرت کے ساتھ لفظ ذرا سا عجیب استعمال ہوگا، مروڑ تروڑ کے گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، گھسانے کی، یعنی اس کو کسی بھی طرح یہ سیٹ ہو جائے اس ہمارے اصول میں، تو وہ زبردستی کا کام جو ہے وہ واضح ہو ہی جاتا ہے۔ پھر بالآخر کیا ہوتا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ موجود رہتا ہے، بہرحال اصول توڑنا پڑ جاتا ہے۔ انسان کی عقل جب وحی الہی کے نور سے محروم رہے گی تو پھر اس کی عقل ٹھوکریں کھائے گی، وحی الہی کا نور پہنچتا ہے تو پھر جو واقعات بیان ہوتے ہیں ان کی باتیں ہی الگ۔ ایسا ہی اب جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر پر لے گئی۔ سبحان اللہ، کمال۔ اب یہ سیر کب ہوئی؟ لیلاً، رات کے وقت ہوئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کروائی، اور یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور ساتھ میں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے معراج کروائی، سفر معراج، سیر معراج جو ہوئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سبحان اللہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کن چیزوں کا مشاہدہ کروائیں گے؟ وہ ہوں گی ہماری آیات، وہ ہوں گی ہماری نشانیاں، وہ ہوں گی وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا نہ صرف یہ کہ قائل ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ علم الیقین حاصل ہوتا ہے، بلکہ عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ النجم کے اندر
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سفر معراج کا آخری حصہ بیان فرمایا، یہ تو سورہ بنی اسرائیل میں آیت کا سفر معراج کا پہلا حصہ ہے نا، تو جو آخری حصے میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا تو اس میں فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، سبحان اللہ، کہ پہلے ہیں کہ ہم نے یہ سفر کروایا اس لیے تاکہ یہ دیکھیں، اور جب سب دیکھ لیا تو فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ بے شک ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم کروائیں گے دکھائیں گے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی جو آیات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان کو ملاحظہ کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ رب کی آیات پر مشتمل ہیں، اور علماء نے باقاعدہ اس کی تفصیل بیان فرمایا کہ ان مشاہدات کے اندر ایک تو جو معراج ہے اس کا مطلب ہے دیدار الہی، جو سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، ساتھ ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ملاقاتیں ہیں، علماء نے واضح طور پر لکھا کہ ایک ہوتا ہے کسی سے سرسری طور پر بس ملاقات ہو جانا، بعد میں سراپا ذہن سے نکل جانا، ملاقات کا بھول جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات اتنی تفصیل سے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں کہ سر تا پا ان کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر بیٹھ گیا، اور باقاعدہ آپ جزیات کے ساتھ تمام انبیاء اور رسول کو آپ نے ملاقاتیں بھی کی اور ان کو جانا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مشاہدات کروائے۔ یہاں پر میں ایک روایت بیان کرنا چاہوں گا جو تفسیر طبری کے اندر موجود ہے، عربی زبان کی ایک مستند تفسیر ہے، اس کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سبحان اللہ، محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد فرمایا نا، شاہد وہ ہوتا ہے جو گواہ ہو، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو اس موقع پر موجود ہو اور ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بعد میں پھر اس کی گواہی دے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ مولا کریم، کیا تو نے میرے لیے یہ اصول بنایا ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دے دوں اور پھر بھی شاہد کہلاؤں، پھر بھی گواہ کہلاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے تم کو شاہد بنایا ہے، اور ہم تمہیں ایک سیر کروائیں گے جو راتوں رات ہوگی، اور اس میں تمہیں ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کروائیں گے جو ہماری بڑی بڑی نشانیاں اور آیات ہیں، جن میں جنت اور دوزخ بھی شامل ہیں، اور تم بعد میں آ کر اپنے ان مشاہدات کی خبریں دو گے اور لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ گے جو ابھی وجود پذیر نہ ہو سکیں بلکہ بعد میں ہونی ہیں، لیکن تم آ کر پہلے ان چیزوں کو بتا دو گے اور یہی تمہارا شاہد ہونا ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے، میں ساتھ اس میں ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ جس سے پتہ چلے کہ جو واجد بھائی نے بات کی بڑی خوبصورت، کہ یہ سفر دیکھا جائے تو لاکھوں کروڑوں نوری سال پر محیط تھا۔ اب اس حدیث پاک صاحب اس کا اندازہ کریں، اس کے راوی ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جو معراج پر تشریف لے گئے، سبحان اللہ، آپ نے جو جنت کی سیر کی اس کے بارے میں جو آپ کی جو مشاہدات ہیں وہ کچھ بیان کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سفر معراج کے مشاہدات کتنے وسیع ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر میری عمر حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی ہو جائے کہ میں تمہارے درمیان تقریباً 950 سال تک رہوں اور اس پورے عرصے میں مسلسل صرف جنت کے مشاہدات بیان کرتا رہوں۔ سفر معراج، یہ جنت کے مشاہدات جو ہیں یہ سفر معراج کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک بہت بڑا سفر ہے، لیکن صرف جنت کے مشاہدات کی بات کیا فرمائی کہ اگر میں 950 سال تک تمہارے درمیان رہوں اور میں مسلسل صرف جنت کے مشاہدات بیان کروں تو وہ عمر ختم ہو جائے گی، جنت کے مشاہدات ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ میں پھر فرمایا کہ لیکن عمر، چونکہ تم نے سوال کیا ہے تو تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں جو میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک محل کے بارے میں بتایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اور وہ محل کیسا تھا؟ فرمایا کہ جو اس محل کی جو دروازہ تھا، اس کی جو چوکھٹ تھی وہ جنت کی زمینوں کے اندر تھی، اور جو اس کو اوپر کا حصہ تھا وہ عرش کے درمیان میں تھا، اور وہ روشن کتنا تھا؟ فرمایا وہ روشن ایسا تھا کہ جیسے دنیا کے اندر سورج کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ اب جب وہ محل دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے محل ہے؟ صحیح۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ محل اس کے لیے ہے یسکنھا ویسیر الیہا، اس محل میں وہ رہے گا، اس محل تک اس کی رسائی ہوگی، من یقول الحق، جو حق بات کہے گا، ویہدی الی الحق، اور لوگوں کی حق تک رہنمائی کرنے والا ہوگا۔
پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَغْضِبْ، اور جب اس کے سامنے کوئی بھی حق بات کہنے والا ہوگا، کوئی بھی، یہ جو اذا قیل لہو ہے نا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بندہ اس کے حق قول کی طرف دیکھے، قائل کی طرف نہ دیکھے. تو کہا کہ جب اس کے سامنے کوئی بھی حق بات کہنے والا ہوگا تو اسے غصہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ حق ہے. اور پھر فرمایا چوتھی علامت کیا ہوگی، وَمَاتَ عَلَى الْحَقِّ، اس کی وفات بھی، اس کا انتقال بھی حق پر ہوگا. اب یہ چار باتیں جس کے اندر موجود ہوں گی، اللہ اس کو یہ محل عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ محل پھر کس کے لیے ہوگا؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایسا شخص جو حق کہنے والا، حق کی ہدایت دینے والا، حق پر انتقال کرنے والا اور حق کی وجہ سے غضبناک نہ ہونے والا ہو، وہ کون ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص آپ کے امتی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ، اور یہ واقعہ پوچھنے والے کون ہیں، مشاہدہ پوچھنے والے کون ہیں؟ یہ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے مشاہدات میں سے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مشاہدہ ذکر کیا جو خود ان کی ذات سے ریلیٹ کرتا تھا، اور جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، حق پر قائم ہیں، اور ایسے حق والے ہیں کہ حق پر زندگی گزاری اور حق پر ان کا انتقال ہوا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جس کی بلندیاں عرش کے درمیان میں جا کر پہنچیں گی، اور اس کی سیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا حضرت بلال کا، حضرت ام سلیم کا، یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیات ہیں، ابھی اسی دنیا میں. اور حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کو بتائیں، تو آپ نے وہ بات بتائی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیامت کے بعد جنت میں جا کر ہونے والی ہے، اور آپ نے اس مشاہدے کا ذکر کیا. تو یہ رب کی وہ عظیم نشانیاں ہیں کہ جو رب نے آپ کو سیر بھی کروائی، اور یہ سیر کروانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ ان سارے چیزوں کا اچھے انداز پر مشاہدہ کریں اور اس کے بعد جا کر لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود بھی سامنے آئے، کیونکہ آپ اللہ کے وجود کے عین الیقین کے ساتھ مشاہدہ کرنے والے. دوسرا، آپ وہ باتیں بھی ذکر کر دیں کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت کا اور ان کے لیے شریعت میں ترقی کا سبب بن جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مشاہدات ہیں، تو اسی لیے آپ نے مشاہدے کیے بھی اور ان کو بتایا بھی، جس کو احادیث کریمہ کے مضامین کے ساتھ محفوظ رکھا گیا. اور الحمدللہ آج ہم ان مشاہدات کو سنتے ہیں تو جو نصیحت کی باتیں ہوں تو